ذرا ریاست کے اس خطے کی بھی بات کرتے ہیں, اس علاقے کی بھی بات کرتے ہیں جو بارڈر بیلٹ کہلاتے ہیں, اور جہاں پر سیاست ایک زمانے میں شجر ممنوع تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے سیاسی افق پر سب لوگ اترنا شروع ہو گئے ہیں. سرحدی ضلع کپواڑہ کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سابق علیحدگی پسند لیڈر بلال غنی لون کی, جنہوں نے باضابطہ طور پر اب اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. بالکل, شمالی کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ تیز ہوئی ہے, اور بلال غنی لون اس وقت جو ہے وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں. اور اس علاقے میں جہاں پر پہلے یہ ممنوع سمجھا جا رہا تھا الیکشن یا ووٹنگ, ترہگام کا علاقہ, یہاں سے انہوں نے شروعات کی ہے اور یہاں پر وہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے, کیونکہ گزشتہ دہائیوں سے جو حکومت جموں کشمیر میں چل رہی تھی, لوگوں کا استحصال ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور اب وہ خود فرنٹ پر آئے ہیں اور الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ شمالی کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوئی جا رہی ہے. بلال غنی لون نے کپواڑہ کے ترہگام اسمبلی حلقے میں اپنی عوامی پہنچ کو بڑھا دیا ہے. اپنے حالیہ دورے کے دوران انہوں نے متعدد مقامی بستیوں میں عوام سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ آنے والے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی وہ جب 2024 کے انتخابات سے پہلے وہ سرگرم تھے لیکن بعد میں خاموش ہو گئے, لیکن اب انہوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ آئندہ کے انتخابات میں حصہ لیں گے. یہ ذرا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سجاد غنی لون صاحب ان کے بھائی ہیں, آلریڈی پیپلز کانفرنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس ایم ایل اے بھی ہیں اور خود اسمبلی کے اندر وہ آ چکے ہیں, دوسری بار آ چکے ہیں, سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں, اور یہ پہلی بار اس طریقے کا موڈ بنا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑا دھماکہ خیز انٹرویو بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قائدانہ صلاحیتیں کیسی ہونی چاہیے تھی, حریت کانفرنس کے بارے میں اپنی بات رکھی تھی, اور پھر یہ صاف کر دیا تھا کہ شجر ممنوع کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور سائمنٹینیسلی یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دونوں سجاد غنی لون صاحب اور بلال غنی لون صاحب جو ہیں یہ مرحوم عبدالغنی لون صاحب کے فرزند ہیں دونوں, اور عبدالغنی لون صاحب کو سری نگر کے اندر مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا جب میروائز مولوی فاروق صاحب کی برسی موقع پر, اور اس کے بعد سے ہی چیمیں گوئیاں بہت زیادہ چل رہی تھی. بہرحال انہوں نے علیحدگی پسندی کو ٹو کیا تھا 2019 تک, اس کے بعد خاموش رہے, اور جب تھوڑی بہت راحت ملی تو انہوں نے بھی اپنا پورا پولیٹیکل سٹرکچر ریتھنک کیا اور علیحدگی پسندی کو آلموسٹ نہ کرتے ہوئے قومی سیاست پر دوبارہ لوٹ آئے, اور والد کی اس جو ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر وہاں پر رہا ہے پیپلز کانفرنس کا نارتھ کشمیر کے اندر, اس کو سمیٹنے کی کوشش اب یہ دونوں بھائی کریں گے. اب یہ دو ایک ہوں گے یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی, یا دو الگ الگ لڑیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ذرا الفاظوں کو سنیے گا اور باڈی لینگویج کو دیکھیے گا کہ بلال غنی لون صاحب جب اپنے حلقے لوگوں سے نارتھ کے اندر مل رہے ہیں تو بات سچی سیاست کی ہو رہی ہے, بات ریاست کی ترقی کے اندر کس طریقے سے ہم رول پلے کر سکتے ہیں اس کی ہو سکتی ہے, اور یہ جو مافیائزم اور دیگر چیزیں چل رہی ہیں اس پر کس طریقے سے روک کریں گے. یعنی پولیٹیکل بریفنگز کے ذریعے سے اپنے کادر کو مضبوط مستحکم کرنے کی کوشش میں آج سے ہی جٹے ہیں بلال غنی لون. ہم کو جھوٹ سے کشیر میں دوسرے ونی تم اتران پانچ ون اپز بنیامت اپز وند یہ چلان پوز ون ات پزس گولی لگا ہے, یہ کیسے ون ہے یار, اب اس کو تبدیل کون کرے گا, اس کو تبدیل ہم کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. نیبر پہ کم بچائیں سہ جمع مز کڑن اچھا پن پان بچاؤن پانے اس کیا تھی صرف تھی پرابلم علاقہ من صرف 1 پوائنٹ پروگرام الیکشن پتہ کیا تران سارے بس الیکشن لڑو کیا لڑو نا استعمال گھن خاطر یہ تران کت فکر یم اپز ہے پتہ کور نو مے پانہ غرض ایکسپلائٹ گھنس اتی ہیکہ مے جعفر کر استعمال, اگر جعفر استعمال مے غرض غلط کر مرد کرت نا کی ہیکہ کر ولا اچھا کرو یم گامچ لکٹ کام گام پہ گئی شروع یہ بدماش آو پتہ بدماش آسان گل گل زنان ہار پتہ کران فضل تکیاز یہ گم لیڈیز گل تلان زنان بدماش وقت پان یہ پتہ گلن ہم کو جھوٹ سے کشیر میں دوسرے ونی تم اتران پانچ ون اپز بنیامت اپز وند یہ چلان
पोज वन अथ पजि गूल लगा है ये कैसे वन है यार चलिए जनाब, आप सुन रहे थे बिलाल गनी लोन साहब अपने कार्डर को मजबूत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जनाब हमने सच की सियासत करनी है, झूठ का साथ नहीं देना है और सच बोलने पर बड़ी चीज़ें दिक्कतें भी होती हैं जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए।